رب فرماتا ہے اے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا۔ صبح سے لے کر شام تک دین کی تبلیغ کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک دشمنوں سے گالیاں سنتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک دشمنوں کے تانے برداشت کرتا ہوں، لیکن میں نے تم سے کبھی بدلہ نہیں مانگا، معاوضہ نہیں مانگا، اجرت نہیں مانگی۔ اور کان کھول کر سن لو، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، معاوضہ نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے۔ اگر چاہیے تو اہل بیت کی محبت چاہیے، اہل بیت کا پیار چاہیے، اہل بیت کی الفت چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت سے الفت کرو۔ میری طرف دیکھو، اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ زور سے بولو، اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، جیسے اللہ سے محبت کرنا فرض ہے، رسول سے محبت کرنا فرض ہے، ایسے ہی اہل بیت سے بھی محبت کرنا فرض ہے۔ اللہ کی محبت ایمان میں داخل ہے، رسول کی محبت ایمان میں داخل ہے، اہل بیت کی محبت بھی ایمان میں داخل ہے۔ اگر کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو کافر ہو جائے، رسول کی شان میں گستاخی کرے تو کافر ہو جائے۔ ایسے ہی نبی کی اہل بیت کی شان میں ذاتاً نسباً اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھو، اہل بیت سے محبت کرو، اپنے رسول سے محبت کرو، اپنے رب سے محبت کرو۔ محبت کرو گے تو ایمان کی سلامتی ہے، اور محبت نہیں کرو گے، اگر آپ نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کر دی تو آپ گئے کام سے، رسول کی شان میں گستاخیاں کر دی تو آپ گئے کام سے، اہل بیت کو برا بھلا کہہ دیا تو گئے کام سے، آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سیدھے جہنم میں پہنچ گئے۔ اس لیے یاد رکھو، ہوش میں رہنا۔ لاکھ کتے بھوکتے رہے، لاکھ کوئی نبی کے خلاف بولتا رہے، لاکھ کوئی اہل بیت رسول کو برا کہتا رہے، اگر آپ مقابلے کی طاقت رکھتے ہو تو مقابلہ کرو، اور مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو کم سے کم اس سے دوری بنائے رکھو۔ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ میری طرف دیکھو، محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محبت کہتے کس کو ہے۔ ارے زور سے بولو، محبت کہتے کس کو ہے۔ ادھر دیکھو، محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ محبت کہتے کس کو ہے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی کہ کون محبت کر رہا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے، کون محبت کر رہا ہے، کون فریب دے رہا ہے، کون محبت کر رہا ہے، کون آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ ادھر دیکھیے، محبت کہتے ہیں انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کا عیب نہیں نکالتا، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کی کمی نہیں تلاشتا، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کا نقص نہیں ڈھونڈا کرتا، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے اس کے لیے جان دینے کو تیار رہتا ہے، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کا خطبہ پڑھا کرتا ہے، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ اے سنیو، اللہ سے محبت کرنے والا کبھی اللہ کے خلاف نہیں بول سکتا، رسول سے محبت کرنے والا کبھی رسول کے خلاف نہیں بول سکتا، اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی یزید کی تعریف نہیں کر سکتا، اور جو یزید کی تعریف کہے، جو یزید کی تعریف کرے، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھے، جو یزید کو جنتی کہے، اس سے بڑا بولو مردود کون ہو سکتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، اہل بیت کو برا کہنا اور یزید کی تعریف کرنا، آج بہت سارے داڑھی ٹوپی والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ شریعت کی نظر میں وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے، جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے وہ گلیوں میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں یزید کو برا مت کہو، امیر معاویہ کا بیٹا ہے، حق پر ہے، رحمت اللہ علیہ ہے۔
ان کم بختوں سے کہیے ابے کم بخت، تم کو صحابی کا بیٹا نظر آیا لیکن رسول کا نواسا نظر نہیں آیا، تم کو صحابی کا بیٹا نظر آیا لیکن فاطمہ کا دولارا نظر نہیں آیا، تم کو صحابی کا بیٹا نظر آیا لیکن بولو نبی کا نواسا نظر نہیں آیا۔ جن کے ہونٹوں کو مصطفیٰ چومتے تھے تم اس کو غلط کہتے ہو، بولو جن کے ہونٹوں کو مصطفیٰ چومتے تھے، جن کو مصطفیٰ کاندھے پہ بیٹھاتے تھے، جن کو مصطفیٰ گود میں بیٹھاتے تھے، جن کے رونے سے رو پڑتے تھے، ابے بے وقوف تم ان کو غلط کہتے ہو۔ اور جس یزید کی خباثت کا چرچا پوری دنیا میں ہے، ساری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کروایا۔ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مکہ المکرمہ کے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے شہید کروایا۔ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے بدھوائے، مدینہ کے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا، عورتوں کی عزتوں پر حملہ کروایا۔ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے، ادھر دیکھیے، جس نے کعبہ کی بے حرمتی کی، جس نے مسجد نبی کی بے حرمتی کی۔ اتنا بڑا بدنام، اتنا بڑا عیاش، اتنا بڑا زانی جو جرائم و کرائم کا ہمالیہ پہاڑ ہے، تم اس کو کہتے ہو رحمت اللہ علیہ، تم اس کو کہتے ہو جنتی، اس کو کہتے ہو بخشا بخشایا ہوا۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب کو پڑھ ڈالو، کہیں بھی یزید کی تعریف نہیں ملے گی، لیکن آپ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، نسائی پڑھو، مشکات پڑھو، جتنی کتابیں ہیں سب میں حسین کی تعریف ملے گی۔ آج کے بعد سے اگر کوئی یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھے یا کہے تو سیدھے جواب دیجئے کہ جو یزید ہے، جو یزیدی ہے، وہ یزید کی تعریف کرتا ہے، ہم حسینی ہیں، ہم حسین کی تعریف کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو۔ یہ تھوڑا سا ساؤنڈ باکس رکھنے والوں نے تھوڑی سی غلطی کی ہے۔ اگر ساؤنڈ باکس کو وہاں رکھا جاتا باہر میں اور رخ ہال میں کیا جاتا تو تھوڑی آواز صاف ہوتی، لیکن ساؤنڈ باکس کو آپ نے یہ 2-4 مت رکھو، اس کو بھی بند کر دو، اس کو بھی بند کر دو، یہ ایک ہی کافی ہے تاکہ آواز صاف معلوم ہو۔ یہ ٹکرا کر آواز بگڑ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو بھی بند کر دو، اس کو بھی بند کر دو، اس کو بھی بند کرو، جلدی بند کرو، دوڑو، بڑی تیزی سے جاؤ، اتنا آہستہ چل رہا ہے کہ ارے بولیے، لگ رہا ہے کہ بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ ہال کے اندر 4-10 ساؤنڈ باکس نہیں لگائے جاتا ہے، ورنہ آواز سمجھ میں نہیں آئے گی، سب گونجنے لگے گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بتائیے کہ اب تک میں نے جتنی باتیں بیان کی ہے آپ کو سمجھ میں آئی؟ اور زور سے بولو، بات سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں آئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول تو سبحان اللہ۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ پہلے میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے، جس میں یزید کی خباثت کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یزید حق پر ہے، یزید رحمت اللہ علیہ ہے، میں حوالہ دیتا ہوں حدیث کا، اگر اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ اس حدیث کو غلط ثابت کر سکے۔ اگر آپ حدیث سننا چاہتے ہیں یزید کی خباثت کا تذکرہ، ایسے تو بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن اس حدیث کو سنیے، آپ اسی سے اندازہ لگائیے۔ آپ کو یہ حدیث، آپ کو جس کتاب کی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، ہر مدرسے میں یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور نیٹ پر اگر حدیث کی کتاب ہے تو نیٹ پر بھی مفتی عمران صاحب سے کہیے، آپ کو وہ حدیث آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545، صفحہ نمبر 545، باب الکرامات صفحہ نمبر 545، ان سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بہمہمۃ يسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث، بالکل ذہن لگا کر بیٹھیے، میں جب تک بولوں گا حدیث بولوں گا، قصہ کہانی نہیں، اس لیے دھیان سے سن رہا ہے۔ چچا میاں آپ بھی بیٹھیے جناب، بالکل آپ سر جھکا کر بیٹھ رہے، اچھا نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے خطیب کے سامنے سر جھکا کر نہیں بلکہ چہرہ اٹھا کر سر اٹھا کر بیٹھیے۔ میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مشکاۃ شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 545، غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام۔ میری طرف دیکھو، سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ کے بعد یزید اور بہادر بن گیا، جیسے آپ نے دیکھا اسرائیل کا فلسطین کے حملے کے بعد اور بہادر بن گیا، سوچا ایران کو بھی برباد کر ڈالیں گے، لیکن جناب ایران کا بانس بڑا لمبا تھا، ان کو نقصان پہنچا دیا۔ میری طرف دیکھیے، یزید کربلا کے واقعہ کے بعد دلیر بن گیا، بہادر بن گیا، جتنے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے اس کو وہ قتل کرواتا۔ مکہ المکرمہ میں جب شہادت کی خبر پہنچی تو مکہ کے لوگوں نے یزید کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیا، جلوس نکالنا شروع کیا، یزید کے خلاف بغاوت پر اتر گئے۔ مدینے کے لوگوں کو خبر ملی تو مدینے کے لوگ یزید سے بغاوت پر اتر گئے۔ جب بغاوت پر اتر گئے تو یزید ظالم نے، یزید فاسق و فاجر نے، اس بدتمیز نے اپنے فوجیوں کو آرڈر کیا کہ مکہ المکرمہ میں لوگوں سے جبرن میری بیعت لی جائے، جو میری بیعت توڑ دے اس کو قتل کر دیا جائے، جو میری مخالفت کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے مکے پر وہ ظلم ڈھایا، مدینہ شریف پر وہ ظلم ڈھایا کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کو قتل کیا۔ ارے بولو 10,000 سے زیادہ صحابہ کو قتل کیا۔ مکہ میں کعبہ کی بے حرمتی کی، کعبہ کے در و دیوار پتھروں کی بارش کروایا، کعبہ کے در و دیوار چٹک گئے، کعبہ کی بے حرمتی کی گئی۔ مسجد نبی میں 3 دن تک گھوڑے بدھوائے گئے، گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا گیا، اذان بند رہی، نماز بند رہی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا گیا، اذان بند رہی، نماز بند رہی۔ 3 دن تک کرفیو جیسا ماحول رہا۔ مدینے کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ ان کے فوجیوں نے بدتمیزیاں کی۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو آرڈر دے دیا کہ جن عورتوں کو چاہو اپنے اوپر تم حلال کر لو۔ اب آپ بتائیے، اتنا بڑا بدنام زمانہ انسان جس نے مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے بدھوائے، گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا، اذان بند رہی، نماز بند رہی۔ سعید بن مسیب 3 دن تک مسجد کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے 3 دن تک نہیں آیا، اذان تک نہیں ہو سکی، اقامت تک نہیں کہی گئی، جماعت تک نہیں ہو سکی، میں اکیلے مسجد میں چھپ کر نماز پڑھتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو پاگل کا روپ اختیار کر لیا، پاگل کی ایکٹنگ کرنے لگا تاکہ مجھے پاگل سمجھ کر یہ یزیدی فوجی مجھ کو قتل نہ کرے، مجھے پاگل سمجھ کر چھوڑ دے۔ حضرت سعید بن مسیب 3 دن تک بھوکے پیاسے مسجد کے اندر رہے۔
कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, लेकिन इनका कहना है कि मैं अकेले नमाज पढ़ता था। लेकिन वक्त कैसे पहचाना सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी। वक्त को कैसे पहचाना, वो फरमाते हैं वक्त को इस तरह पहचाना, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। इधर देखिए, सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि 3 दिन तक, इधर देखिए, ध्यान से बैठिए, अगर कोई उठता है तो पकड़ के बैठाइए ताकि कुछ देर तो मैं तकरीर कर सकूं। अगर आप लोग उठेंगे तो हो सकता है हौसला पस्त हो जाए, तकरीर न कर सकूं। इधर देखिए, सईद बिन मुसैयब कहते हैं 3 दिन तक मस्जिद में घोड़े बंधे थे। क्या बंधे थे, जोर से बोलो, घोड़े। यानी यजीदी फौजियों ने मस्जिद के बाहर नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन तक घोड़े बांधे, घोड़ों से पाखाना पेशाब करवाया। अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कोई डर से मस्जिद में नहीं आया कि कहीं मुझको कत्ल ना कर दिया जाए। सईद बिन मुसैयब कहते हैं अकेले मैं 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर मस्जिद में अकेले नमाज पढ़ता रहा। लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी, वो फरमाते हैं मैंने जो वक्त को पहचाना, सितारों को देखकर नहीं, सूरज को देखकर नहीं, पेड़ पौधे का साया देखकर नहीं, बल्कि मैंने जो वक्त को पहचाना इस तरह पहचाना। किस तरह, सुनिए, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक जो नमाज पढ़ी, मैंने जो वक्त को पहचाना इस तरह पहचाना कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि मेरे नबी जैसे कल जिंदा थे, आज भी पर्दा करने के बाद अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, बोलो, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। अभी आपने इस हदीस को सुन लिया। और इस हदीस से दूसरी बातें ये मालूम हुई कि मस्जिद में घोड़ा बांधने वाला, मस्जिद में जूता चप्पल पहनकर चलने वाला, हजारों सहाबा का कातिल, इमाम हुसैन का कातिल, जिसने फातिमा जहरा की बेटियों की बेहुरमती की, मदीने की पाक दामन औरतों की बेहुरमती की, इतना बड़ा बदतमीज, इतना बड़ा बदनामे जमाना हक पर नहीं हो सकता। हक पर हुसैन है, जो इनको हक पर माने वो जहन्नमी है, और जो हुसैन को हक पर माने वो जन्नती है। याद रखो, हम मुसलमान सुन्नी है, कल भी मेरा हुसैन हक पर था, आज भी हक पर है। और तमाम बोलो हदीस की किताबों से साबित यही है कि हुसैन हक पर है। जिसके दिल में बोलो अहले बैत से बगावत है, वो हुसैन के खिलाफ बोलते हैं और यजीद की तारीफ करते हैं। हजरात, अब मैं आपको अहले बैत का मर्तबा, उनकी शान, उनका मकाम दिखाना चाहता हूं कि अहले बैत, इधर अहले बैत कौन है और अहले बैत क्या चीज है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी अन अमर इब्न अबीस। ये देखिए, ये पंखा कहां से बंद होगा, ये पंखा कहां से बंद होगा, इसको खाली बंद करो। ये आवाज जो आप लोगों को हम समझ रहे हैं, पूरे तौर पे जो समझ, इस पंखा को खाली बंद कर दो, बाकी सब चलने दो तुम। माइक के सामने पंखा की हवा नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है, बोलने वाले को भी डिस्टर्ब होगा, आपको भी डिस्टर्ब होगा। बैठिए, जल्दी बैठिए। जो चीज जैसे है उसको वैसे रहने दिया जाए, बस पंखा आप इसको खाली बंद कर दीजिए। इधर देखिए, अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह,
اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 219 پر یہ حدیث موجود ہے. ان عمر بن ابی سلمۃ قال لما نزلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وحسنا وحسینا فجلہم بکساء وعلی خلف ظہرہ فجلہ بکساء ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ اور زور سے بولو اجازت ہے. جلسے میں بزرگوں کی تعداد بہت کم ہے. بزرگ لوگ بہت کم ہے. زیادہ تر وہ بچے ہیں جن کے کھیل کود کرنے کا وقت ہے. اب وہ زبردستی جلسے میں بیٹھے ہیں تو ان کا دل تو لگے گا نہیں. لیکن اب آپ لوگ بیٹھیے, کم سے کم اپنے محفل کی لاج رکھیے. ارے بولو اپنے محفل کی لاج رکھیے. میں نے جو آپ کو حدیث سنائی بڑی شاندار حدیث. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ایک دفعہ حضرت ام سلمہ جو نبی کی پیاری بیوی ہیں, میرے نبی ان کے گھر میں موجود تھے. اچانک جبریل امین قرآن کی آیت تطہیر لے کر آ گئے. ادھر دیکھیے, قرآن کی یہ آیت لے کر آ گئے. کون؟ جس کا نام آیت تطہیر ہے. قرآن کی آیت لے کر آ گئے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے قرآن کی آیت لے کر آئے تو میرے نبی نے کیا کیا سنیے. میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا, حسن و حسین کو بلایا, علی کو بلایا. بلانے کے بعد ارشاد فرمایا, اے علی بیٹھ جاؤ, اے فاطمہ بیٹھ جاؤ, اے حسن و حسین بیٹھ جاؤ. جب سب لوگ بیٹھ گئے تو میرے سرکار نے اپنی چادر کو پھیلایا اور ان کے سروں پر ڈال دیا, اپنی چادر میں لپیٹ لیا. لپیٹنے کے بعد اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے, اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. نبی نے اللہ سے اس طرح دعا کیا, اے میرے پروردگار, یہ سارے کے سارے میری اہل بیت ہیں. میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری خواہش ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر برائی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک بنا دے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. آپ ذہن بنائیے تو انشاءاللہ ایسی حدیث سناؤں گا کہ طبیعت مچلے گی. ادھر دیکھیے, نبی نے اللہ سے کیا دعا کیا؟ زور سے بولو. نبی نے اللہ سے اس طرح دعا کیا, اے میرے پروردگار, یہ جتنے لوگ میری چادر کے اندر ہیں, یہ جتنے لوگ میری نوری رضا کے اندر ہیں, یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہیں, جتنوں کو میں نے جتنے کے سروں پر اپنی چادر ڈالی ہے, یا اللہ یہ سارے کے سارے میری اہل بیت پاک ہے. میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری خواہش ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر برائی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے. جلدی بیٹھیے, آپ آگے آئیے, پیچھے نہیں, آپ بڑے ہیں, آگے آئیے. بچے ہوں تو کوئی بات نہیں ہے. آپ نے کئی حدیث سنی؟ زور سے بولو. 2. پہلی سن چکے, دوسری سن چکے. ادھر دیکھیے, اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا
کہ جس کے پاکی کے لیے پیغمبر نے دعا کیا ہو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جس کے پاکی کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. حضرات ہمارا ایمان ہے نبی پاک، نبی کا گھرانہ پاک. ادھر دیکھیے نبی کی اہل بیت پاک ہیں، مگر کچھ ناپاک ذہن کے لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں. تو اس میں حسین پر کوئی فرق نہیں ہے، ہاں اس پر فرق ہے جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، جو یزید کو بخشا بخشایا کہتا ہے، جو یزید کو جنتی کہتا ہے. جو یزید کو جنتی کہے اس کے جہنمی ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے. ابھی تو میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی، اجازت دیجئے تو بڑی شاندار حدیث، کلیجہ دہل جائے گا، آنکھوں میں آنسو آئے گا، لیکن ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 218، مشکات شریف جلد ثانی باب فضائل اہل بیت صفحہ نمبر 569، صفحہ نمبر 569. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحبو اہل بیتی بحبی. بہت شاندار حدیث میں نے آپ کو سنائی، حضرت کو لگتا نیند آ رہی. مولانا عمران صاحب بہت تھکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے. ہاں ہاں مولانا عمران صاحب تو جگے ہوئے ہیں، میں نے تھوڑا سا مجھ کو دھوکا ہو گیا. بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مفتی عمران صاحب نے بیدار رکھا ہے، گاؤں والوں کا حوصلہ بلند رکھا ہے. یاد رکھیے بستی میں جو عالم اپنے گاؤں کے لوگوں کو زندہ نہ رکھے، حقیقت یہ ہے اس کو عالم کہلانے کا حق نہیں ہے. حق اسی وقت ہے کہ جوانوں کو زندہ رکھے، بوڑھوں کو زندہ رکھے، لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو زندہ رکھے، اسلام کی محبت کو زندہ رکھے. ابھی تو میں نے آپ کو بولو 2 حدیث سنانے کے بعد تیسری سنائی. مطلب سنیے، مطلب دھیان سے سنیے. ادھر دیکھیے جناب، میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے. اللہ، ایک تو کم مجمع، اور اگر آپ گھڑی دیکھیں گے تو پھر بات کیسے سمجھ میں آئے گی. ادھر دیکھیے میں نے آپ کو تیسری حدیث سنائی، مطلب سنیے. مطلب نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں. حدیث کا مطلب بیان کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں. مفہوم حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں. ماں کی محبت الگ ہے، باپ کی محبت الگ ہے، بیوی بچوں کی محبت الگ ہے، بھائی بہنوں کی محبت الگ ہے، رشتہ دار کی محبت الگ ہے، پیر کی محبت الگ ہے، امام کی محبت الگ ہے، علماء کی محبت الگ ہے، پڑوسی کی محبت الگ ہے. ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں، مگر نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے ساری محبتوں میں مین 3 ہے، ساری محبتوں میں مین 3 ہے، اصل 3 ہے. اگر یہ تینوں نہیں تو ساری محبتیں بیکار ہے. مین کتنی محبت ہے؟ زور سے بولیے، مین کتنی محبت ہے؟ ادھر دیکھیے، اگر یہ تینوں میں سے ایک بھی سینے سے نکل جائے، جلدی بولو، سینے سے، تو ساری محبتیں، زور سے بولو. ماں کو حج، ادھر دیکھو، ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر حج کراؤ، پیدل چل کر ماں کو کاندھے پر لے کر جاؤ، پھر بھی ادھر دیکھو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر تینوں میں سے ایک بھی نکل جائے
تو چاہے پیر سے محبت کرو، چاہے ماں باپ سے محبت کرو، چاہے کروڑوں روپے زکوٰۃ دے دو، چاہے کروڑوں روپے خیرات دے دو، چاہے سجدے کر کے اپنی پیشانی کو سیاہ کر لو، داغ پیدا کر لو، لیکن اگر تینوں محبتوں میں سے ایک بھی نکل جائے تو ہر عبادتیں بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام کی عبادت نہیں۔ وہ تین محبت کیا ہے ادھر دیکھیے، اے بابو لوگ دھیان سے سنو، تین محبت کیا ہے سن لو۔ نبی فرماتے ہیں محبت کا پہلا درجہ یہ ہے، محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے، محبت کا اول درجہ یہ ہے، محبت کی اول سیڑھی یہ ہے، اول زینہ یہ ہے، محبت میں سب سے اول درجے کی محبت یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، مگر اپنے رب سے محبت کرو، اس سے محبت کرو، یہ اول درجہ ہے۔ زور سے بولو، یہ محبت میں، زور سے بولو، اول درجہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے بولو، یہ محبت میں اول درجہ، اول درجہ یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، گرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، گرچہ تم کو آگ میں جلا دیا جائے، لیکن کبھی رب کے خلاف نہ بولنا۔ یاد رکھو نبی فرماتے ہیں تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، جس حال میں رہو، مگر اپنے رب سے محبت کرو۔ اور رب سے کیسی محبت؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، اپنے مال تجارت سے زیادہ، اپنے ساز و سامان سے زیادہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو اول درجہ یہ ہے کہ اپنے رب سے محبت کرو۔ ادھر دیکھیے، دین کی محبت نبی کی محبت پیدا کرتی ہے۔ زور سے بولو، جس کو دین سے محبت ہے، زور سے بولو، جس کو اپنے دین سے محبت ہے، گویا اس کو نبی سے محبت ہے، اور جس کو نبی سے محبت ہے، زور سے بولو، گویا رب سے محبت ہے۔ ادھر دیکھیے، دین سے تو محبت کیا، نماز خوب پڑھی، زکوٰۃ خوب دیا، لیکن نبی کی بولو محبت سینے میں نہیں بسایا تو گویا وہ منزل تک نہیں پہنچا۔ اور نبی کی محبت کو تو سینے میں بسایا، مگر اللہ سے محبت نہیں کیا تو وہ منزل تک نہیں پہنچا، منزل مقصود تک نہیں پہنچا۔ رب، ادھر دیکھو، رب سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، ادھر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو فرشتوں کا محبوب ہے، جو سارے نبیوں کا محبوب ہے، جو سارے رسولوں کا محبوب ہے، جو چرندوں پرند کا محبوب ہے، دریا سمندر میں رہنے والی ہر چیز کا محبوب ہے، ذرے ذرے کا محبوب ہے۔ میرا رب ہر جن و بشر، ہر چوپائے کائنات کے ذرے ذرے، دنیا کی ہر چیز کا میرا رب محبوب ہے۔ ادھر دیکھو، تو سب سے اول درجہ کیا ہے محبت میں؟ اللہ کی محبت۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، اللہ کی محبت۔ اور دوم درجہ کیا ہے؟ سن لو، نبی فرماتے ہیں اگر اللہ سے سچی محبت ہے، اگر اللہ سے سچی محبت ہے، اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو میں اس کا رسول ہوں، مجھ سے بھی محبت کرو، اور اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کہ محبتیں، اے بچے، اے بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟
جلسے میں آئے ہو تو بیٹھو، ادب سے بیٹھو، کچھ برداشت کرو، ارے بولو محبت کرو، ورنہ ادھر دیکھو آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگ رہا ہے وقت کیسا آ گیا ہے؟ ارے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں؟ وقت کیسا بدل چکا ہے؟ ادھر دیکھیے حدیث پاک میں آیا کہ جب مسلمان گمراہ ہوگا، کیا ہوگا؟ زور سے بولو. جب مسلمان گمراہ ہوگا، اپنے دین کو چھوڑے گا، اپنے نبی کے راستہ کو چھوڑے گا، تو اللہ اس پر ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. رب فرماتا ہے جب تمہارا پاپ حد سے بڑھ جائے گا، جب تمہاری برائی حد سے بڑھ جائے گی، تو اللہ تم پر ظالم کو مسلط کرے گا. وہ کبھی بم برسائے گا، کبھی میزائل برسائے گا، کبھی تمہارے باپ دادا کو مارے گا، کبھی تمہیں مارے گا. حقیقت میں تو لگے گا کہ انسان ہم پر میزائل برسا رہا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت کہ وہ عذاب الہی ہے. کیا ہے؟ ہاتھ بولو. وہ عذاب الہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا عذاب صرف بادل گرجنا نہیں ہے، بجلی چمکنا نہیں ہے، صرف زلزلہ آنا نہیں ہے، صرف آندھی طوفان نہیں ہے، صرف کورونا نہیں ہے، صرف بلا وبا نہیں ہے. اللہ کا عذاب ادھر دیکھیے، اللہ جب کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اپنی کسی مخلوق کو بھیج کر اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں آسمان سے لے کر زمین تک جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں. زور سے بولو اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں. بولو آسمان سے لے کر زمین تک جتنی چیزیں ہیں یہ سب کس کی فوج ہے؟ زور سے بولو. ارے بولو یہ سب کس کی فوج ہے؟ اللہ کی فوج ہے. اللہ کی فوج. یہ چونٹیاں، یہ مچھر، یہ سانپ بچھو، یہ کیڑے مکوڑے، یہ زلزلہ، یہ آندھی طوفان، یہ آگ پانی مٹی ہوا، یہ سب اللہ کی فوج ہے. اللہ جب کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اپنی کسی مخلوق کو بھیج کر اس پر عذاب مسلط کرتا ہے. اس لیے توبہ کرو، ہوش میں آؤ، مسلمان بن کر رہو. یہ مت دیکھو کہ تمہارا باپ شراب پیتا ہے، یہ مت دیکھو کہ تمہارا باپ چوری کرتا ہے، یہ مت دیکھو کہ تمہارا باپ حرام کھاتا ہے. اگر وہ حرام کھاتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن آپ کو تو اپنے آپ کو سدھارنا ہے. ارے زور سے بولو. ہر آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ہر آدمی کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے. باپ شرابی ہے تو باپ کو سزا ملے گی، لیکن بیٹا اگر نمازی ہے تو بیٹا جنت میں جائے گا. زور سے بولو. اگر جواری ہے تو باپ کو سزا ملے گی، لیکن بیٹا اگر زور سے بولو عالم دین ہے تو وہ جنت میں جائے گا. تو ہر آدمی کو اپنے عمل کا ثواب ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس لیے اے ہمارے بچوں، موج مستی کا نام دنیا نہیں ہے. زور سے بولو. موج مستی کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا تو نام ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تیاری کرنے. اور وہ تیاری کس چیز کی ہے؟ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حرام سے بچیں گے، سود سے بچیں گے. یہیں پر رک کر ایک بہت شاندار حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہیں پر رک کر اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے. اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سن لو، غور سے سن لو. مشکات شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا سبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وتولي يوم الزاف
वक़ज़्फ़ المحصنات, नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं, कितनी चीजें, जोर से बोलो, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने फरमाया उन 7 चीजों से जरूर बचा करो जो तुम्हें हिलाक करने वाली है, जो तुम्हें बर्बाद करने वाली है, जो तुम्हारे मकान को वीरान बनाने वाली है। 7 चीजों से जरूर बचा करो। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब की मदद ना करना, अगर मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। पांचवा नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। 7वां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से बचा करो, जादू से बचा करो, आपस में रिश्वतखोरी से बचा करो, नाजायज पैसा कमाने से जरूर बचा करो, कत्ल करने से, खून बहाने से जरूर बचा करो। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो, और किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। हदीस आपने सुनी? कितने लोगों ने हदीस सुनी? आप लोगों ने हदीस सुनी कि समझी भी? अरे बोलो, हदीस समझे? हाथ उठाकर बोलो ना, समझे कि नहीं? अगर समझ गए तो नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। 7 चीजें। क्या चीजें? नंबर 1, जान चली जाए, तुमको आग में जला दिया जाए, मगर शिर्क ना करना, नंबर 1। और नंबर 2, तुम्हारा भाई तरक्की करे, आगे बढ़े, तो उसको देखकर किसी से जादू मत करवाना। इधर देखिए। और नंबर 3, इधर देखिए, कोई गरीब मदद मांगे तो मदद जो हो सके कर दो, ऐसा मत करना कि पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब की जमीन पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना। और 5वां नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। और 6वां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। और 7वां नंबर, जोर से बोलो, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें बहुत खतरनाक है, इनसे तौबा करो, होश में रहो, मुसलमान बनकर रहो और अल्लाह से माफी मांगो। अगर मुसलमान को तरक्की करता देखो, उनके मकान को देखो, बहुत अच्छा मकान है, तो जैसे नजर पड़े कहो माशा अल्लाह। उनके बेटे को देखो, बड़ा खूबसूरत है, तो देखते ही कहो माशा अल्लाह। उनके कारोबार को देखो, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहो माशा अल्लाह। ये नहीं कि हसद की आग में जल जाओ। अगर हसद की आग में जलोगे तो वो और तरक्की करेगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम जैसे रिक्शा चला रहे हो, रिक्शा ही चलाते रहोगे, वो आगे बढ़ता रहेगा। तुम जैसे ड्राइवरी कर रहे हो, ड्राइवरी करते रहोगे। देने वाला अल्लाह है, अल्लाह जिसे दे, तुम्हारे हसद से उस पर कोई फर्क नहीं है। अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो।
4 حدیث ہے، لیکن لگتا ہے کہ تھک گئے. ارے بولو لگتا ہے کہ تھک گئے. جناب بولیے تو تقریر ختم کر دوں، ختم کر دوں. ارے بولو ختم کروں کہ چلے؟ بولیے اجازت ہے. اب چونکہ آواز اگر صاف نہیں مل رہی ہے تو اب میں کیا کروں؟ ادھر دیکھیے، اب آواز صاف نہیں، میں نے آپ کے لیے پنکھا بند کروا دیا، آپ کے لیے 2 ساؤنڈ باکس بند کروا دیا تاکہ آپ کو آواز صاف صاف ملے. ادھر دیکھیے. لیکن اب بھی اگر آپ کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو اب کہہ دیجئے تو پورا مائکے بند کروا دوں. ایسا تو نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا، ورنہ آپ لوگ اور چھٹی پالو گے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. میں آپ سے بہت خوش ہوں، آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا. میں آپ کا عالم ہوں. ارے بولو میں آپ کا مولانا ہوں. میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں. ارے بولیے اچھی اچھی باتیں بتاؤں. تو اجازت ہے. تو اب میں آپ کو بڑی شاندار حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سن لو. مشکات شریف جلد ثانی باب فضائل اہل بیت، فضائل اہل بیت، صفحہ نمبر 569، صفحہ نمبر 569. ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب، صفحہ نمبر 218 پر یہ حدیث موجود ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقۃ القصواء یخطب فسمعتہ یقول یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. بہت شاندار حدیث میں نے آپ کو سنائی. صحیح سے بیٹھیے، پلتھی ایسے پالتی مار کے نہیں، ایسے بیٹھیے تھوڑا سا تو آپ کو اگر پاؤں میں تھکان ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ادھر دیکھیے، جلسے میں آئیے، ذکر کی محفل میں بیٹھیے تو ٹیک لگا کر یا اس طرح مت بیٹھیے کہ نیند آنے لگے. تھوڑا سا 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ. آپ جیسا کہو گے ویسی میں کروں گا. آپ کہو گے 20 منٹ تو 20 منٹ میں تقریر ختم. اگر آپ کہو گے حضرت آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، تو پھر آدھا پون گھنٹہ میں تقریر ختم. آپ جیسا کہیں گے ویسی کروں گا. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. پانی دے سکتے ہیں، پلائیے، پانی دے سکتے ہیں. اگر کسی کو پیاس لگی ہو تو پانی پی لیجئے. میں نے آپ کو بہت شاندار حدیث سنائی، مطلب سنیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سال میرے نبی نے حج فرمایا. کیا فرمایا؟ میرے نبی نے جس سال. اچھا یہ بتاؤ میرے نبی نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ ارے بولو میرے نبی نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ ارے بولو میرے نبی نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ صرف ایک بار. بولو عمرہ شریف تو کیا، لیکن میرے سرکار نے حج صرف، زور سے بولو، ایک بار کیا. حج ایک بار اس لیے کیا، ادھر دیکھیے، کیونکہ 10ویں ہجری میں حج فرض ہوا. کب فرض ہوا حج؟ زور سے بولو. حج کب فرض ہوا یہ معلوم ہے کہ نہیں؟ نہیں معلوم. ادھر دیکھیے، میرے سرکار کے پردہ کرنے سے 3 مہینہ پہلے. کتنے دن پہلے؟ 3 مہینہ نہیں بلکہ 10ویں ہجری میں حج فرض ہوا. 10ویں ہجری میں میرے سرکار کے پردہ کرنے سے لگ بھگ 5-6 مہینہ پہلے حج فرض ہوا. اور جب حج فرض ہوا تو میرے سرکار نے ذی الحجہ میں حج فرمایا. ارے بولو، قربانی کے مہینے میں ذی الحجہ میں آپ نے حج فرمایا. اور حج کرنے کے لگ بھگ 3 مہینہ کے بعد دنیا سے پردہ کر گئے، وصال کر گئے. تو میرے سرکار نے اپنی زندگی میں، بولو، حج فرض کتنی بار کیا؟ بولو، یعنی حج فرض ایک بار کیا. اگر میرے نبی باحیات ہوتے
اور اگر 2 مرتبہ حج کر لیتے تو امت پر بھی 2 مرتبہ حج فرض ہو جاتا، لیکن مشیت الہی کہ نبی نے حج کیا اور دنیا سے چل بسے، اسی لیے آپ پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. بولو دوبارہ حج فرض نہیں ہے. تو حج کب فرض ہوا؟ بولو 10ویں ہجری کے درمیان میں حج فرض ہوا، اور میرے نبی 11ویں ہجری کے شروع میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں وصال فرما گئے، دنیا سے پردہ کر گئے. میری طرف دیکھیے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جس سال میرے نبی نے حج کیا اسی سال کا واقعہ ہے. میرے نبی عرفہ کے دن بقرعید سے 1 دن پہلے 9ویں ذی الحجہ کو ادھر دیکھیں 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے دن میرے نبی عرفہ کے میدان میں، زور سے بولو، میرے نبی عرفہ کے میدان میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے صحابہ سے خطاب کرنے لگے. بڑا لمبا خطاب کیا، بڑی لمبی تقریر فرمائی، بہت پند و نصائح کیے، بہت سارے واعظ و نصیحت کیے. بڑی لمبی تقریر اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر صحابہ کے درمیان فرمایا، لیکن تقریر کے آخری میں جو کہا وہ قابل غور ہے. تقریر کے آخری میں کیا کہا سنیے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے نبی نے حج کے موقع سے بقرعید سے 1 دن پہلے 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے دن اپنے صحابہ کے درمیان اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بڑا لمبا خطاب فرمایا، بڑی لمبی تقریر فرمائی. لیکن آخری میں نبی نے کیا کہا سنیے. آخری میں نبی نے یہ کہا، او صحابہ، ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے درمیان سے ان قریب میں رخصت ہونے والا ہوں. میرے دنیا سے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، اختلاف مت کرنا، خون ریزی مت کرنا. یہ مت سوچنا کہ نبی چلے جائیں گے تو ہمیں شریعت کا راستہ کون بتائے گا، ہمیں شریعت کا راستہ کون بتائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ کون بتائے گا. او صحابہ، میں جا رہا ہوں ضرور، مگر 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 وزنی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 عظیم شے چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 رہنما چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میں آپ سے بہت خوش ہوں، میں آپ سے خوش ہوں. اسی طرح بیٹھیے، 15-20 منٹ اور برداشت کیجئے تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں. ادھر دیکھیے، نبی نے حج کے موقع سے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن آخری میں کیا کہا؟ جلدی بولو. آخری میں کیا کہا؟ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. آخری میں کیا کہا؟ جلدی بولیے. کیا کیا؟ ارے بولو، کیا کیا کہا؟ ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. اس حدیث کو لوگ غلط مطلب بیان کر کے اپنی جیب بھر رہے ہیں. ادھر دیکھیے، اس حدیث کو بیان کر کے مت پوچھئے 5 انگوٹھی بھی پہن رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اہل بیت سے ہوں، میں کون ہوں، فلاں ہوں. ابے پگلا، نبی کی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آج مجھ سے سنو. نبی نے کیا کہا پھر سے سن لو. نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے. نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑا، اہل بیت کے ساتھ قرآن کو جوڑا.
قرآن کا تذکرہ اہل بیت کے ساتھ کیا، اہل بیت کا تذکرہ قرآن کے ساتھ کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز ہے؟ آج خلاصہ سن لیجئے، نبی نے دونوں کو ایک ساتھ اس لیے بیان کیا، قرآن کو پکڑنے کا حکم دیا، اہل بیت کو بھی پکڑنے کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ سن لیجئے، قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کا نور ہے، اس میں اللہ کا سارا قانون موجود ہے، اس میں کھانے پینے کا طریقہ، جینے مرنے کا طریقہ، طلاق نکاح کا طریقہ، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا طریقہ، دنیا کا سارا قانون، دنیا کی ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا قرآن کو پکڑے رہو، قرآن کو پکڑو گے تو تم اللہ تک پہنچو گے، قرآن کو پکڑو گے تو تم صحیح راستہ چلو گے، قرآن کو پکڑو گے تو تم سیدھے راستے پر چلو گے۔ اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی۔ بہت دیر کے بعد یہ دیکھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب سبحان اللہ، بہت دیر کے بعد یہ جوان بولیے جوش میں آیا۔ اگر شروع سے جوش میں آتا تو مولانا پر بولو تھوڑا سا بوجھ کم پڑتا۔ اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ 5 انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھیے، عورتوں کی طرح ساڑی پہنے ہوئے ہیں، وہ عورتوں کی طرح بال، پاؤں میں کڑا، ہاتھ میں کڑا۔ ارے بولو کہاں کہاں کڑا، اللہ ہی جانے کہاں ہے۔ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اہل بیت سے ہوں، سید سے ہوں۔ قرآن ادھر دیکھیے، نبی کی حدیث کا مطلب صحیح سمجھیے۔ نبی نے فرمایا قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے صراط مستقیم ہے، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے۔ تو جو قرآن کو پکڑا وہ جنت میں پہنچا، جو قرآن کو چھوڑا وہ جہنم میں پہنچا۔ اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا، کیونکہ جو میری اہل بیت ہوں گے وہ قرآن، جو میری اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی۔ جو میری اہل بیت ہوں گے وہ 5 انگوٹھی نہیں پہنیں گے، جو میری اہل بیت سے ہوں گے وہ عورتوں کی طرح بال نہیں رکھیں گے، جو میری اہل بیت سے ہوں گے، ارے بولو، وہ پنڈتوں کے لباس میں نہیں ہوں گے، جو میری اہل بیت ہوں گے وہ شرابی جواری نہیں ہوں گے۔ میری اہل بیت کی زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے ایک روایت اس طرح ہے، لن یتفرقا، ایک روایت کیا ہے جلدی بولو، لن یتفرقا، یہ دونوں جدا کبھی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا اور اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر تم قرآن کو سمجھنا ہے، تم کو سمجھنا ہے تو میرے اہل بیت کی زندگی کو دیکھنا، اور ان کی زندگی کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھتے رہنا۔ ادھر دیکھیے، قرآن میری اہل بیت کی زندگی کے مطابق ہوگا،
اور ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی. ادھر دیکھیے اس حدیث سے پتا چلا کہ شرابی، جواری، بے نمازی، فاسق، فاجر، زانی، ارے بولو، گنڈا، بدماش، یہ اہل بیت کہلانے کا حقدار نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو، اہل بیت کہلانے کا حقدار. اہل بیت ادھر دیکھیے ایک روایت میں تو صاف لفظوں میں ہے، ادھر دیکھیے، جو میری اہل بیت سے ہوں گے وہ متقی ہوں گے، اور جو متقی نہیں وہ میری اہل بیت سے نہیں. ابھی آپ نے کئی حدیث سنی؟ زور سے بولو. 4 کی 5، اور زور سے بولو. 5 سن چکے. اگر اجازت دیجئے تو اسی سے ملتی جلتی ایک چھوٹی حدیث سنا دوں، اجازت ہے؟ پھر آپ کو وہ حدیث سناؤں گا. ادھر دیکھیے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا معاملہ کیا ہے. بولو 1.5 سال ہو گئے مگر عرب کے بادشاہوں نے اب تک ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہاتھوں میں اپنے چوڑی کیوں پہن رکھے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ حدیث بھی آپ تک پہنچاؤں گا. بس اسی حدیث کے بعد اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟